نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. अल्लाह की तारीफ व सना करते रहेंगे, अल्लाह की तारीफ व सना
اقوال نبی پھول ہے، اقوال نبی پھول ہے، بدعت ہے کانٹے، ہم پھول کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔ اللہ ہے اللہ اور پیغمبر ہے پیغمبر، اللہ ہے اللہ اور پیغمبر ہے پیغمبر، ہم فرق رسول اور خدا کرتے رہیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ذات لے، وہ ذات جس نے سانوں اونتے محمدی آواز سے چنیا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے سارے اونتے، اسے جتنا اس کا شکر ادا کریے کم ہے۔ درود و سلام اس ذات پہ جس نے اپنی زندگی نو ساڑھے واسطے نمونہ بنا کر پیش کیا، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ رزق جو تمہیں عطا کیتا اس نے بھی چکا، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اس اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تسی اس کی عبادت کرتے۔ دوسرا مقام واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرو اتنی دیر تک جب تک تھوڑے کو یقین آ جائے، قیامت آ جائے۔ رمضان گزر گیا، اسی رمضان کو بہت کچھ سیکھیا، رمضان کے اندر اسی سیکھیا تے اسی دوسرے کو سکھایا بھی۔ ہمدردی سیکھی، خیر خواہی سیکھی، نظم و ضبط سیکھیا، تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا دل کے اندر خوف رکھنا سیکھیا، نماز کی پابندی سیکھی، صدقہ خیرات نو اسی چاہت دے نال خرچ کیتا، بہت کچھ سیکھا۔ جو سیکھیا اسی اس نو ہمیشہ اپنے واسطے ضروری سمجھنا ہے، دوام رکھنا ہے، استقامت رکھنی ہے۔ سارا سال اسی اس اللہ کے ہو کے گزار دیں، اس کو بگانے ہو کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر
اینا لوگوں کا تذکرہ فرما کے اینا واسطے اینا مات کا تذکرہ کیتا اور اینا کا ٹھکانہ کی ہے اس کی وضاحت کرو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اقرار کر لیا، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، جنہوں نے اپنی زبان میں جو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر عمل کر کے اس سے استقامت اختیار کی تھی، مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، وہ دوام پکڑیا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جڑے استقامت اختیار کر دینے، جڑے اعمال تے دوام اختیار کر دینے، اللہ رب العزت فرشتیاں نو آسماناں تو زمین تے بھیج دیندے نے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور آگے کی کہہ رہے ہیں وہ استقامت اختیار کرنے والوں، وہ اعمال تے دوام رکھنے والوں، وہ اپنے اعمال کو ہمیشہ اپنے واسطے لاگو کرنے والے ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تسی خوف نہ کرو، تسی غمگین نہ ہو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں انہاں لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اس سے عمل نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، فرشتے آ کے انہوں نے خوشخبریاں دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور تھانوں بشارتا ہوں اس جنت دیاں جہڑیاں اللہ رب العزت نے تھوڑے واسطے تیار کر کے رکھی ہے۔ استقامت اختیار کرنے والے ہو، جس وقت تسی استقامت اندر زندگی گزار لو گے، اس رمضان کو سارا سال رمضان سمجھ کے گزار لو گے، سارا سال رمضان سمجھ کے گزارو گے، روزے بھی رکھو گے، نمازاں بھی پڑھو گے، سجدہ خیرات بھی کرو گے، ہمدردیاں بھی کرو گے، خیر خائیاں بھی کرو گے، پھر اللہ رب العزت نے جیڑی تھوڑے واسطے جنت تیار کر کے رکھی ہے، وہ اندر اتنے انعامات نے، اتنی نعمتیں نے کہ تھوڑے تصور تک بھی نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تسی اتنے جو کچھ چاہو گے، جیڑا تھوڑا دل چاہے گا، تسی دل دے اندر تصور لے کے آؤ گے، اللہ رب العزت تھوڑی وہ چیز تھوڑے سامنے پیش کر دیں گے۔ زبان تو نکل گئے بھی لفظ، اللہ دل اندر ہی آئے گا، اللہ آ چیز ہو گئے رکھتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تسی اپنے دلوں کے اندر اس کی چاہت کرو گے، اللہ رب العزت فوراً تیار کر کے تھوڑے سامنے رکھ دیں گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اے اللہ دیاں مہمان نوازیاں ہوں گیاں، تسی مہمان ہو گے، اللہ تھوڑا میزبان بن جائے گا۔ اس انداز سے اللہ میزبانی کرے گا کہ جو تسی چاہو گے، دل کے اندر تصور آئے گا، خیال آئے گا، اللہ رب العزت وہ بھی خوان مہیا کر دے۔ کچھ ذمہ ہوں گے وہ کہیں گے اللہ اسی حال بانا چاہت کریں گے، اللہ اتنی انہوں واسطے بندوبست کر دے، پلو دے، اسے اپنی دنیا کی چاہتا ہے جنت اندر بھی پوریا کر۔
کیسی ہوئے گی؟ دانا سکیا، نظر چمک جائے، وہ تنا بن جائے گا، پھل لگ جائے گا، وہ کٹ لیا جائے گا۔ اس انداز میں اللہ رب العزت حمید کا اعمال دوتے دوام اسی رمضان کو لگ سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العزت نو سب کو زیادہ محبوب وہ عمل لگتا ہے جہدے اندر ہمیشہ کی ہوئے، جڑا بندہ ہمیشہ ہی کرتا ہوئے، وان قل اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے، عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہوئے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے، جہدے اتنے سارا سال ہی ہے نا وہ اپنے لگاؤ رکھتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، زندہ ہے اس عبادت اندر، اس صدقہ خیرات کے اندر، چاہے تھوڑی ہے اللہ رب العزت نو یہ زیادہ محبوب ہے ایک دفعہ دے۔ آواز ترک نہیں کرنے، چھڑنے نہیں، جو اللہ رب العزت نے سانو توفیق عطا فرمائی رمضان دے اندر، اسی سارا سال اس انداز کے نال گزارنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن دے نال لگاؤ رکھتا ہے، اسی رمضان اندر قرآن کی تلاوت فرمائیاں، کسی نے 1 قرآن، کسی نے 2 قرآن، کسی نے 7 قرآن، کسی نے 10 قرآن، جنیوں کے اندر توفیق نے قرآن کی تلاوت کیتیاں، قرآن مکمل کیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنا تعلق قرآن کے نال جوڑ لیا، قرآن نو سمجھ لیا، قرآن کے مطابق زندگی گزار لئی، اللہ رب العزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بندہ کل قیامت دن اللہ کے سامنے حاضر ہوئے گا، اللہ رب العزت فرمان کے اقرا ورتقی، او میرے بندے تو میری کتاب دے نال پیار کیتا، یہ دل نو لگایا، یہ تلاوت کیتیاں، یہ سمجھ کے دے مطابق زندگی گزارتا رہا، اقرا ورتا کے اس قرآن نو پڑھتا چلا جا اور منزل چڑھتا چلا جا، اس انداز نال پڑھی، ترتیل دے نال ٹھہر ٹھہر کے پڑھی، بڑے پیار دے نال پڑھی، بڑے حسن دے نال پڑھی، بڑیاں گناہ مداں کر کے پڑھی، الفاظ جس انداز نال لمبا کرنا اس انداز نال لمبا کر کے پڑھی، اقرا ورتا کے تو قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا، اپنی منزل چڑھتا چلا جا، جتنے قرآن کی آخری آیت ہوگی من الجنۃ والناس وہی تیرا ٹھکانہ ہوئے گا۔ جیڑا سارا سال قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کے نال پیار کرے گا، یہ سمجھ کے مطابق عمل کرے گا، یہ ادب و احترام کرے گا، کل قیامت دن اللہ رب العزت بھی پھر یہ ادب کرے۔ ادب یہ نہیں ہے کہ قرآن نو گلاف اندر لپیٹ لیا، لپیٹ کے اچھی جگہ رکھ دیتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور مٹی کے نال بھریا ہوئے، سارا سال دیکھتے نہ ہوئے، رمضان آیا پھر چلو چک لو، یہ مٹی مٹی جھاڑ لی نہیں، جس انداز نہ رمضان اندر تلاوت کیتے ہیں اسی انداز نہ پورا سال تلاوت کرو۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا 1 حرف تلاوت فرمائی، فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، جنہیں 1 حرف کی تلاوت کی تھی اللہ رب العزت کو نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دے گا۔
لا اقول الف لام میم حرف، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف، لام علیحدہ حرف، میم علیحدہ حرف، جنہیں الف لام میم کی تلاوت فرمائی اللہ رب النامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھ دے رہے 30 نیکیاں۔ اس نیت نال اگر بندہ الف لام میم کہتا چلا جائے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا اللہ کو اجر لینا ہے، الف لام میم الف لام میم الف لام میم، نامہ اعمال نیکیاں ہی نیکیاں۔ قرآن کی تلاوت جس گھر کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت نہیں، وہ کر ایک بیابان قبرستان کی طرح، وہ کر قبرستان گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ اسی گھر اندر کرتے نہیں، قبرستان کا یاسین تے سورہ بقرہ کی تلاوت وہ اسی قبرستان کے اندر کرتے گھر کے اندر 10 جیت تلاوت کوئی بھی نہیں، اللہ کے نزدیک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اوقات آباد نہیں ہے، ویران ہے، جنگل کی طرح، قبرستان کی طرح۔ قبرستان کے اندر تلاوت کرنے کی بجائے گھر کے اندر تلاوت کرو، اجر بھی ہوئے گا، گھر بھی اندر برکت بھی ہوئے گی، گھر آباد بھی رہے گا، خوشحال بھی رہے گا۔ اگر قرآن چھڑ کے قبرستان تلاوت کریں گے گھر بھی برباد اور گناہگار بھی ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس رمضان کے اندر اسی قیام اللیل کرتے رہے، تراویحاں پڑھتے رہے، تہجد نفل و نوافل پڑھتے رہے، سارا سال اس کو اپنا طریقہ بنا لو، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لو کہ رات کو اٹھ کے اسی کم از کم 2 نفل ادا کر لئیے، 4 کر لئیے، جن میں تو طاقت ہے انہیں نفل ادا کریا کریے، سارا سال کریا کریے۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہو کے گیا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن، نہ ہو جانا اس شخص کی طرح مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، جیڑا رمضان کے اندر قیام اللیل کرتا رہا، تراویحاں پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، رمضان گزریا نہیں، انہیں قیام اللیل ترک کر دیتا، چھڑ دیتا۔ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ دے ورگا نہ ہو دے کتے جنہیں 1 مہینہ قیام اللیل کر کے اس کو بعد ان پر چھڑ دیتا۔ قیام اللیل کرو، سارا سال کرو، بے شک 2 نفل پڑھو، یہ 2 نفل سارا سال پڑھے گا کہ اللہ رب العزت نے 2 نفل پڑھے گا، کیونکہ یہ اندر ہمیشہ ہوئے گا۔ صدقہ خیرات کریا کرو، سارا سال کریا کرو، بے شک 1 روپیہ کیوں نہیں، 5 روپے کیوں نہیں، 10 روپے کیوں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مال ناقصت صدقۃ من مال، اے جڑا صدقہ خیرات ہے اے تھوڑے مال کو کمی نہیں کرن دیندا، اے کم نہیں کردا، اے اندر کمیاں نہیں ہوندیاں۔ صدقہ خیرات کرن دے نال مال دے اندر برکتاں ہوندیاں نے، صدقہ خیرات کرن دے نال زکوٰۃ ادا کرن دے نال مال پاک ہو جایا کرتا ہے۔ آفتہ کیوں آ رہی ہے؟
بے تیمیہ بادشاہ سارے زمیندار دل گلے تک پہنچے ہوئے. جس طرح غزوے کے اندر غزوہ احزاب کے اندر مشرکین کا لشکر دیکھا مسلمان گھبرا گئے ڈر گئے. وقلوب الحناجر جڑے دل ہے نا دل گلیاں تک پہنچ گئے خوف کی وجہ. دل ہے تو تھی نا لیکن خوف اتنا طاری ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے تشبیہ دیتی کہ دل اتنے خوف تھی گلیاں تک حناجر. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ کہ اللہ کے بارے اندر طرح طرح کے گمان کرنے لگے اللہ سامنے کی کرے. سارے ذمہ دار کی کبھی یہی بات ہر سال ہی بے موسمیہ بادشاہ ہو گئے. اس دفعہ کا کنک بھی پیداوار اوسطاً پہلے نالوں زیادہ بہتر نکلے. اللہ رب العزت نے رحمت نازل کر دیا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے نال خیر خواہ ہے لیکن وہ بندے ہوتے نال خیر خواہ نہیں. اسی عشر ادا نہیں کرتے. اسی جنہ مال ہے جنی فصل ہے وہ 14 حصہ پورا ادا نہیں کرتے. اگر اسی پورا ادا کریے اللہ رب العزت جڑی آفات نے انہوں دور کر دے. سارے جنہیں ذمہ دار نے بڑیاں زمین والے بھی نے چھوٹیاں والے بھی نے. اگر اسی ساری ایک اشر نو ایک جگہ اتنے اکٹھا کیتا جائے مشورہ ہے مسجد اندر سارے پنڈ کا اشر اکٹھا کر لیا جائے سارے پنڈ کا اور پھر مسجد جیسا اکٹھا ہو جائے سارے پنڈ کے اندر جتنے غریب لوگ نے انہوں نے نام درج کیتے جائے فہرست بنائی جائے. 10 کلو کی بجائے 5 کلو کی بجائے نہ لینا میں پتہ چلے گا دینا میں پتہ چلے گا کیوں دیتا کیوں نہیں. ایک جگہ میں اکٹھا ہوئے اتوں کا تقسیم کیتے جان انہاں گھراں دے اندر من 2 من جس اس نال وہ گھر تقسیم کر کے انہوں نے اس جگہ پہنچایا جائے. پتہ چلے لین والے بھی پتہ چلے دین والے بھی کہ ہاں اسی کیوں اللہ کے رسول نے اپنا اسر نکالیا ہے کسی غریب کے نال ہمدردی کی تھی. مشورہ ہے ایک کمیٹی بنا لی جائے مسجد والا اکٹھا کر کے ان سے ایک ترتیب تقسیم کیا جائے. سارے پنڈ کے اندر جڑے بیچارے محتاج نے انہوں کا کچھ نہ کچھ سال کا حاصل اچھا بن جائے. آپ نے صلاۃ و سلام نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کرن دے نال ایک عشر نکالن دے نال اے زکات ادا کرن دے نال مال ناقصت صدقہ من مال اے صدقہ تھوڑے مال نو کم نہیں کردا بلکہ اے دے نال برکتاں ہویا کردیاں نے. آپ نے صلاۃ و سلام نے فرمایا اچھے اعمال تے ہمیشہ ہونی چاہیے. من سن سنتن حسنہ جس نے اچھی سنت نو یاد کیتا اچھی سنت نو لوگوں تک پہنچایا اچھا عمل لوگوں نو کر کے دکھایا اچھا عمل لوگوں تک پہنچا کے انہوں ترغیب دیتی. حضرت المؤمنین مومنوں نو ابھاریا مومنوں نو ترغیب دیتیاں اچھے کام دیا. آپ نے صلاۃ و سلام نے فرمایا جیڑا بندہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے لوگوں کو نیکی کے کام دس رہا ہے لوگوں کو نیکی کے کام سکھلا رہا ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے سکھان دے نال او دی بات پہنچان دے نال جیڑا او دے تے عمل کر لے او نیکی دا کم اپنا لے جنہ کم اس نیکی اس کرنا والے ملے گی اونی نیکی ہی اس دسن والے ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اے دے عمل وچوں رائی دے برابر بھی کمی نہیں کرن گے۔ جیڑا نیکی کا حکم دے رہا ہے نا، نیکی کا رستہ سکھلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اگر بندہ او دی بات سن کے نیک عمل کرنا شروع کر دے جنہ وہ عمل کرنا انہوں اجر ملے گا اللہ رب العزت انہوں بھی اتنا ہی اجر ہے، ذرے کے برابر کی کمی نہیں کرنا۔ نیکی کا حکم دینا انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تھانوں بہترین امت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تسی نیکی کا حکم دیو، برائی کو نہ روکو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے نال تعاون کرو نیکی دے کماں دے اندر، تقوی دے کماں دے اندر۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی دے کماں دے اندر، زیادتی دے کماں دے اندر ایک دوسرے نال تعاون نہ کرو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی۔ زندگی دے اپنے لمحات دے اندر ہر لمحہ نیکی دے کماں دے اندر گزارو، نیکی دے نال تعاون کر کے گزارو، تقوی دے نال گزارو، تقوی دے نال معاملات نو اختیار کر کے ایک دوسرے نال تعاون کرتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تھوڑے وچوں بہترین انسان وہ ہے جڑا تھوڑے وچوں زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ متقی۔ مسلمان ہون دی حیثیت نال اسی اپنے دل نو، اپنی سوچ نو، اپنی فکر نو، اپنے نظریات نو، اپنی چال ڈھال نو، اپنے طور طریقے نو، اپنے رہن سہن نو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو نمونہ سمجھ کے گزار لئیے۔ ساڈا یہ زندگی کا گزارنا ساری آخرت واسطے، ساری قبر واسطے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تسی اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کے اندر رہو، اللہ دیا عبادت کرتے رہو، صرف اللہ دے اگے چکو، او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین اپناؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تھوڑے کو یقین آ جائے، قیامت آ جائے، قیامت تک تسی اللہ کی عبادت کرنی ہے، او دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق چلنا ہے۔ ساری دولت جہان دی مل جائے، ساری دولت جہان دی مل جائے، نہیں جے دلانو چین قرار مل دے۔ او ساری دولت جہان دی مل جائے، نہیں جے دلانو چین قرار مل دے۔ مالو دولت اینا پجاریاں نو، کوئی مالو دولت اینا پجاریاں نو جے کر پچھو تے بے چین بے قرار مل دے۔ بڑے بڑے امیر ہیں جڑے انہوں نے پوچھو کہ کیا گے یار کی کریے، خرچے بھی پورے ہوں گے، گھر کے اندر بے سکونی، بے چینی، سمجھ نہیں آ رہی کی ہو رہے، کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ساڈا کھانا حرام، ساڈا پینا حرام، ساڈا اٹھنا بیٹھنا حرام، ساڈا چلنا پھرنا حرام، ساڈا سننا حرام، ساڈا بولنا حرام، کیوں نہ پتہ چلے؟
بے چینی کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسی دین کو چھڑ گئے دنیا کو اپنا ساری بے چینی ساری بے سکونی نظر کر اعتراف گناہ تے کری توبہ، کر اعتراف گناہ تے کری توبہ، معاف کرن لئی رب غفار مل دے۔ جڑا گناہ ہو جائے وہ تے فوراً توبہ کر لینی چاہیے، فوراً اللہ کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ رب خود اعلان کر کے فرما رہے ہیں، آسمان دنیا سے آ کے اعلان کر دے رہے حل من مستغفرین، حل من مستغفرین، حل من مستغفرین۔ وہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، وہ ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، وہ ہے کہ اپنے گناہوں کو دور کروان والا، وہ آ جائے میرے کول، آ جائے میرے کول مانگ لے، وہ آ جائے کہہ دے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وہ کہہ دے کوئی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہے کوئی بخشش منگنے والا، اور جڑا آ کے کہہ دے اللہ مینوں معاف کر دے، میرے کو غلطیاں ہو گئی، اللہ مینوں معاف کر دے، میرے کو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، اے اللہ مینوں معاف کر دے، میرے کو نافرمانیاں ہو گئی۔ وہ ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلندی آواز دا، منگل والے کارن کھلا تیرے مولا دا دروازہ۔ پھر اللہ رضا پہ آ کے مانگ کے صحیح نا معافیاں منگے گا، اللہ رب پھر معاف کر لگے دیر نہیں لائیں گے۔ کر اعتراف گناہ تے کری توبہ، معاف کرن لئی رب غفار مل دے۔ ذکر کری فدا ہر دم اس رب دا، اور ذکر کری فدا ہر دم اس رب دا، اس کی دلانو چین قرار مل دے۔ اللہ کا ذکر نہیں ہوئے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور لوگوں جڑے بکواسات کر رہے ہیں کہ موسیقی دل کا قرار ہے، دل کا سکون ہے، یہ انہوں کی بکواسات نے، انہوں نے زبان دیا گلاں نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حقیقت یہ ہے کہ دلوں کا سکون، دلوں کا قرار، دلوں کا چین یہ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر ہے۔ جڑا اللہ کا ذکر نہیں نہ کرتا وہ دل پہ ہمیشہ بے چین ہی رہے گا، بے سکون ہی رہے گا، گھر کے اندر بے برکتیاں رہ گیا، گھر کے اندر لڑائیاں نا اتفاقی رہ گیا، جب تک اللہ کا ذکر گھر کے اندر نہ ہوئے۔ جس طرح اسی رمضان کے اندر عمل کیتے، نمازاں پڑھیاں، سچے خیرات کیتے، روزے رکھے، ذکر و اذکار کیتے، اللہ کے ذکر کے اندر اپنا دن رات گزاریا، تنہائی کے اندر بھی اسی اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھیا، روزہ رکھ لیا، سارا دن بھوکا رہ کے پیاسا رہ کے گزاریا، اکیلا بھی ہویا، تنہا بھی ہویا، لیکن پانی نہیں پیتا، روٹی نہیں کھادی، کوئی اور زبان اتنے کوئی چیز لگائی نہیں کہ کتے میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایسا کفارہ بھی ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ خوف سی دل کے اندر، تنہائی کے اندر رہ کے بھی روزہ نہیں چھوڑیا، کچھ کھاتا نہیں۔ اگر یہی سوچ اسی سارا سال رکھ لیے کہ تنہائی کے اندر رہ کے بھی صرف اللہ کے ذکر اندر گزارنا ہے، اللہ کی یاد اندر گزارنا ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف رکھ کے گزارنا ہے، پھر بچے کی جوان بوڑھے سارے گناہ تو بچ جان گے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو سارا سال ہی جس طرح سی رمضان گزاریا اسی طرح سانو اعمال دے اندر اچھے کماں دے اندر سارا سال ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه